کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها وادبارها وشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور بھیڑیوں کی اون، اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والی چیزوں کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں ایک بار پھر یاد دلائیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہائش کے لیے اونٹوں اور پتھروں سے تمہارے گھروں کو بنایا جن میں تم آرام کرتے ہو۔ اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے خیموں کی شکل میں کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دنوں میں اٹھا کر چلتے وقت اور منزلوں پر قیام کے وقت لگانے کے لیے بڑا ہلکا پاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیڑیوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان مثلا بچھونے، اوڑھنے کی چیزیں اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑ میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لاؤ۔ پھر اگر منہ پھیرے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف اور صرف تبلیغ کرنا لازم ہے۔ یعنی اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بھی ہیں کہ اس نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں، مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں، بادل وغیرہ سے سائے دیے جس میں تم آرام کر کے گرمی کی شدت سے بچتے ہو، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار وغیرہ چھپنے کی جگہ بنائی تاکہ امیر و غریب سب ان میں آرام کر سکیں، اور تمہارے لیے پہننے کے کچھ لباس بنائے جنہیں تم گرمی اور سردی میں پہنتے ہو، اپنے آپ کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہو۔ کچھ لباس جیسے زرہ اور بازو بند وغیرہ بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور تیر، تلوار، نیزے وغیرہ سے تمہارے اپنے بچاؤ کا سامان کرتے ہو۔ تو اے لوگو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائیں، اسی طرح دنیا میں تمہاری ضروریات کا سامان پیدا فرما کر وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اسلام لاؤ اور دین برحق کو قبول کر لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی اے حبیب اگر کفار مکہ آپ پر ایمان لانے، آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے سے اعراض کریں اور اپنے کفر پر ہی جمے رہیں تو آپ غم زدہ نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام پر صرف اور صرف تبلیغ کرنا لازم ہے۔ جب آپ نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو آپ کا کام پورا ہو چکا۔ اب اگر کفار مکہ مانے یا نہ مانے، دونوں صورتوں میں ان کا اپنا نقصان ہے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فقط تبلیغ کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو بتا دیں، اگر آپ کے سامنے کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو آپ خلاف شرع کرنے والے کو بتا دیں۔ آپ کا کام ہے اس کو دین کی تبلیغ کرنا، آگے وہ مانے یا نہ مانے اس کا وہ اپنا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔